اوشن گیٹ کی ٹائٹن سب مرین اپنا سفر کینیڈا کے پورٹ ساؤتھ جو پورٹ سے شروع کیا تھا۔ جس لوکیشن پہ اسے اندر جانا تھا یہ سینٹ جو پورٹ سے 700 کلومیٹر دور نارتھ اٹلانٹک اوشن میں واقع ہے۔ اسی جگہ پر ٹھنڈے پانی میں ٹائٹین جہاز بھی ڈوبا تھا جس کا ملبہ وہاں موجود ہے۔ سیٹرڈے 17 جون 2023 کو یہ سفر شروع کیا گیا۔ پلان کے مطابق سنڈے کو 8 بجے ٹائٹن کو پانی میں اتارا جانا تھا۔ آپ کو یہاں بتاتے چلیں کہ ڈائیو سے پہلے سب مرین میں ایک مسئلہ نوٹس کیا گیا تھا، اس کے باوجود بھی اپنی جان داؤ پر لگا کر اس کو اوشن میں اتارا گیا۔ وہ کیا مسئلہ تھا اور پتہ ہونے کے باوجود بھی یہ خطرہ کیوں مول لیا گیا، یہ آج ہم اپنی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ دوستو اس سفر میں ٹوٹل 5 لوگ موجود تھے، جس میں ایکشن ایوییشن کے فاؤنڈر ہارنش ہارڈنگ بھی موجود تھے۔ انہوں نے جیف بیزوس کے ساتھ سپیس میں بھی سفر کیا تھا۔ دوسرے نمبر پر اوشن گیٹ کے سی او تھے۔ تیسرے نمبر پر 70 سالہ پال ہارڈی تھے جنہوں نے پہلے بھی ٹائٹینک کو وزٹ کیا تھا۔ یہ شپ ریکس کے ایکسپرٹ تھے اور ان کو ٹائٹینک کے بکھرے ہوئے پارٹس کی کافی جانکاری تھی۔ اور آخر میں پاکستانی بزنس آئیکن شہزادہ داؤد بیٹے سلیمان کے ساتھ تھے اسی سب مرین میں۔ 17 جون کو ڈائیو کرنے سے پہلے ہارڈی نے اپنا آخری پوسٹ کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ شدید سرد موسم کی وجہ سے ان کی ڈائیو ڈیلے ہو گئی ہے۔ کل صبح کو جب موسم بہتر ہوگا تو ہم ڈائیو کر جائیں گے۔ یہ 5 لوگ اپنا شوق پورا کرنے کے لیے ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے جا رہے تھے۔ ٹائٹینک کو 1912 میں ڈوبنے کے بعد اگلے کئی سالوں تک اسے ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی۔ اٹلانٹک اوشن میں اسے تلاش کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ پھر 1985 میں اٹلانٹک اوشن کے فلور میں ٹائٹینک کا ملبہ مل ہی گیا۔ ٹائٹینک اپنے پیچھے اتنے سوالات چھوڑ کر گیا تھا، اب ان کے جواب تلاش کرنے کا وقت آ چکا تھا۔ درجنوں ایکسپیڈیشنز ارینج کیے گئے جس میں الگ الگ ممالک کے ایکسپرٹ اور شپ ریکرز نے ٹائٹینک کا رخ کیا۔ کینیڈین فلم میکر جیمز کیمرون نے 1995 میں ٹائٹینک کے ملبے کے درجنوں دورے کیے۔ پھر 1997 میں ٹائٹینک مووی ریلیز کی گئی۔ رہی کئی کسر ٹائٹینک مووی کی کامیابی نے پوری کر دی۔ اس نے اتنی دھوم مچائی کہ اب ٹائٹینک کے ملبے کو دیکھنا کروڑوں لوگوں کا شوق بن گیا تھا۔ یعنی یہ کام اب صرف ریسرچ کے مقصد کے لیے ہی نہیں بلکہ شپ ریک سائٹ پر ٹورسٹ بھی جانا شروع ہو گئے تھے۔ کہتے ہیں اوشن کی گہرائی میں جانا سپیس میں جانے سے بھی زیادہ مشکل ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہے پانی کا پریشر۔ ٹائٹینک شپ ریک سمندر کی سطح سے 4 کلومیٹر نیچے ہے، یعنی اگر اس کی گہرائی کو امیجن کرنا ہو تو آپ برج خلیفہ کو دیکھیں تو سمندر کی گہرائی 4 دفعہ برج خلیفہ کی اونچائی کے برابر ہے۔ اس گہرائی میں پانی کا پریشر 5800 PSI ہوتا ہے۔ یہ اتنا ہی پریشر ہوگا کہ انسان کے پورے جسم پر نہیں بلکہ 1 انچ کے سکوئر پر پورا ہاتھی کھڑا کر دیا جائے۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک سب مرین پر کتنے سکوئر انچ ہوں گے اور اس پر کتنا زیادہ پریشر پڑتا ہوگا۔ اب آ جاتے ہیں اتوار 18 جون 2023 کو دوپہر کے 12 بجے سب مرین نے سفر سٹارٹ کیا۔ نارملی ٹائٹینک تک پہنچنے میں 2 گھنٹے لگتے ہیں، لیکن 1 گھنٹے 45 منٹس کے بعد ہی مدر شپ پولر پرنس جو کہ اوپر ویٹ کر رہی تھی، ان کا سب مرین سے رابطہ ٹوٹ گیا۔ اگر 2 گھنٹے ٹائٹینک تک پہنچنے میں لگنے تھے تو 15 منٹ پہلے ہی رابطہ ٹوٹنے کا مطلب ہے کہ سب مرین ٹائٹینک کے کافی قریب پہنچ چکی تھی۔ سمندر کی اس گہرائی میں سورج کی روشنی کا پہنچنا بالکل ناممکن ہے۔ یہاں ہر وقت انتہائی سخت اندھیرا ہوتا ہے۔ اتنی گہرائی میں وائرلیس سگنل کا ٹوٹنا ایک نارمل بات ہوتی ہے، لہٰذا پہلے اس بات کو زیادہ سیریس نہیں لیا گیا۔ یہ ٹوٹل ٹرپ تقریباً 7 گھنٹوں کا تھا۔ 12 بجے سے لے کر شام 7 بجے تک ان کو واپس لوٹنا تھا، لیکن جب شام 7 بجے تک ٹائٹن سے کوئی رابطہ نہ ہوا اور نہ ہی وہ واپس لوٹی تو اب اوپر کھڑی مدر شپ میں موجود لوگوں کے پسینے چھوٹنا شروع ہو گئے۔ کینیڈین ریسرچ ویسل پولر پرنس نے ٹائٹن کی تلاش شروع کر دی۔ 9:40 پر انہوں نے USA کوسٹ گارڈ سے رابطہ کر کے مدد طلب کی۔
اگلے دن منڈے کو یو ایس اے شپس اور کینیڈین شپس نے پورے ایریے میں ایک پراپر سرچ آپریشن شروع کر دیا۔ انہوں نے صرف سمندر کی سطح پر ہی نہیں بلکہ سونل سکیننگ کی مدد سے بھی اپنی تلاش جاری رکھی۔ اس ایریے میں جو کمرشل ویسل تھی ان کو بھی آرڈر دیا گیا کہ وہ اپنی آنکھیں کھلی رکھیں۔ اگلے 2 دن تک یہ تلاش جاری رہی لیکن ٹائٹن کا کوئی اتا پتہ نہ چل سکا۔ لیکن پھر امید کی ایک کرن نظر آئی۔ بدھ 21 جون کو صبح 6 بجے سرچ ٹیم کو پانی میں کچھ آوازیں سنائی دیں۔ یہ آوازیں انڈر واٹر ریڈار کی مدد سے سنی گئی تھیں۔ فوراً ROVs کو آواز کی ڈائریکشن میں بھیجا گیا، لیکن اس بار بھی ٹائٹن کی کوئی خبر نہ ملی۔ اب ٹائٹن کو ہمیشہ کے لیے کھو جانے کا ڈر بڑھتا جا رہا تھا، کیونکہ سب مرین میں جتنا آکسیجن تھا وہ صرف 96 گھنٹے یا 4 دن تک چل سکتا تھا، اور اس وقت 4 میں سے 3 دن گزر چکے تھے۔ لیکن یو ایس اے، کینیڈا اور فرانس کی سرچ ٹیم نے ہمت نہیں ہاری۔ جمعرات 22 جون کو دوپہر 12 بجے ROVs کو ٹائٹینک کے ملبے کے پاس بھیجا گیا۔ وہاں پہنچ کر جو دیکھا گیا وہ واقعہ ہی دل دہلا دینے والا منظر تھا۔ 3:48 PM پر ROVs جو کہ ٹائٹینک کے ملبے کے پاس پہنچ چکی تھی، اس نے ٹائٹن کی ایک دم کا حصہ ٹائٹینک سے صرف 1600 فٹ دور پڑا دیکھا۔ جو دیکھنے گئی تھی ٹائٹینک کے ملبے کو، اب اس کا ملبہ پوری دنیا میں ہیڈ لائنز بن گیا۔ اس کا صرف ایک ہی مطلب ہے کہ سب مرین پانی کا پریشر برداشت نہیں کر سکی اور پانی کی گہرائیوں میں ہی پھٹ گئی۔ اس خبر نے پوری دنیا میں جیسے ہلچل مچا دی۔ اوشن گیٹ کی سیفٹی پر کئی سوال کھڑے کیے جانے لگے۔ اوشن گیٹ کے CEO سٹاکٹن رش خود اس واقعے میں اپنی جان گنوا بیٹھے۔ 2021 میں انہوں نے خود کہا تھا کہ وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے ٹائٹن بناتے وقت کچھ رولز توڑے ہیں، کیونکہ انہوں نے ٹائٹن کو سٹیل سے نہیں بلکہ ایوییشن گریڈ کاربن فائبر سے بنایا ہے۔ پر وہ اس انڈسٹری میں کچھ نئی انوویشن لانا چاہتے تھے، اس لیے سٹیل کو ریپلیس کر کے کاربن فائبر کو استعمال کیا گیا تھا۔ پہلی بار لانچ سے پہلے ٹائٹن کو 10,000 PSI پر ٹیسٹ بھی کیا گیا، جس میں وہ پاس بھی ہو گئی تھی۔ پر ایکسپرٹ کا ماننا ہے کہ اوشن کے اندر ہزاروں قسم کی طاقتیں سب مرین پر پڑتی ہیں، جس میں نہ صرف پریشر بلکہ پانی کا بہاؤ بھی ہوتا ہے، جو کہ لہروں کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اندھیرے کی وجہ سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بھاری پتھر یا سمندری مخلوق سب مرین سے ٹکرائی ہو۔ کچھ بھی ہو، سب مرین کی تباہی کی ایک وجہ تو اس کا کاربن فائبر سے تیار ہونا تھا، لیکن دوسری وجہ اس میں پہلے سے موجود کریکس بھی تھے۔ جی ہاں، ٹائٹن سب مرین 2019 میں کارل سٹینلی نامی ایک بزنس مین کو بھی لے کر گئی تھی۔ اس وقت بھی اس کو اوشن گیٹ کے CEO ہی آپریٹ کرتے تھے۔ کارل نے بتایا کہ اس سفر کے دوران جب وہ نیچے جا رہے تھے تو ان کو ٹائٹن کی باڈی میں سے کریکنگ کی آواز سنائی دی۔ اس وقت انہوں نے اس آواز پر زیادہ دھیان نہیں دیا، کیونکہ ان اوشن گیٹ کے CEO جنہوں نے یہ خود سب مرین ڈیزائن کی تھی، ان پر پورا بھروسہ تھا۔ لیکن اس حادثے کے بعد انہوں نے CNN کو بتایا کہ وہ آواز اس بات کی وارننگ تھی کہ سب مرین پانی کا پریشر برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ اگر یہ بات سچ ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ٹائٹن کی باڈی میں کریکس پہلے سے ہی پڑنا شروع ہو گئے تھے۔ 2018 میں اوشن گیٹ کے ایک ایکسپرٹ نے فائبر باڈی کے خلاف آواز اٹھائی تھی۔ ان کا ماننا تھا کہ یہ مسئلہ سب مرین کے پھٹنے سے چند سیکنڈ پہلے پتہ چلے گا، اور حقیقت میں بھی ایسا ہی ہوا۔ جس گہرائی میں ٹائٹن پھٹی، ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ اس کو پھٹنے میں صرف 0.3 سیکنڈ ہی لگے ہوں گے۔ امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔